بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں سارے مسلمانوں کو حفاظت فرمائے اور بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج مجھے جس ٹاپک پر بیان کرنا ہے، اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کہیں پر بھی خالی ادھورا اور کورا کر کے نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مسلمانوں کے لیے رب نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم نے میرے حبیب کا دامن تھاما ہے، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہو، تو اب تمہیں زندگی کے ہر شعبے پر، زندگی کی ہر چیزوں پر، ہر دن ہو یا رات ہو، صبح ہو شام ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، ہر وقت تمہیں ایک مکمل ضابطے کے اندر، اسلام کے قوانین کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اچھا، اسلام جب ایک مکمل ضابط حیات ہے تو ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے تھیوری کے لیے انسان کو قرآن عطا فرمایا ہے، اور پریکٹیکل کے لیے اپنا حبیب عطا فرمایا ہے۔ اور رب نے ارشاد فرمایا، جب تھیوری کی ضرورت ہو تو قرآن دیکھ لینا، اور جب پریکٹیکل کی ضرورت ہو تو میرے حبیب کا اسوہ حسنہ دیکھ لینا۔ اسی لیے رب نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تمہارے لیے دنیاوی زندگی میں بہترین کوئی آئیڈیل ہے، بہترین کوئی نمونہ ہے تو وہ میرے حبیب کی ذات ہے۔ اگر تم بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی زندگی پر ایک مرتبہ نگاہ ڈال دینا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، آج ہمارے اسی معاشرے میں ایک ایسی بیماری ہے، کل تک کا وہ زمانہ تھا کہ ہمارے اندر ایک ایسا وصف ہوا کرتا تھا، ہماری ایک خاص خصوصیت ہوا کرتی تھی، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے اپنا تو اپنا دشمن بھی ہمارا احترام کرتا تھا، اور آج وہ خصوصیت ہمارے اندر سے اتنی نکل چکی ہے کہ دور کا انسان تو بہت بڑی بات ہے، اپنا تو اپنا بھی، گھر والا بھی ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ کون سا پہلے وصف ہمارے اندر تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب پہلے کے جو مسلمان تھے ان کے اندر امانت داری موجود تھی، امانت داری موجود تھی۔ آج وہ دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے سے امانت داری کا سسٹم ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ بندوں کو حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ بندوں کو حکم دیتا ہے۔ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ امانت ان کے اہلوں تک حوالے کرو۔ امانت کا جو حقدار ہے اس کے پاس امانت جا کر اس کے اہل تک پہنچاؤ۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لا لمن لا امانت لا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ انسان ہرگز کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جو پہلے اپنے آپ میں امانت داری کو پیدا نہ کر دے۔ جس کے پاس امانت داری نہیں ہے، جو خود امین نہیں ہے، کسی بات کو وہ ہضم نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ امین نہیں ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایمان کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں سرکار نے، یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، 3 خصلتیں جس کے اندر ہو وہ سمجھ لینا کہ وہ پکا منافق ہے۔ 3 خصلتیں جس کے اندر ہو، 3 عادتیں جس کے اندر ہو، غیب دا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر 3 خصلت ہو وہ پکا منافق ہے۔ ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، مصطفیٰ کی زبان کبھی نہیں بدل سکتی ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، 3 خصلتیں جس کے اندر ہوگی، 3 عادتیں جس کے اندر ہوگی، وہ پکا منافق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر بتا دیجئے وہ 3 خصلتیں کیا ہے؟ حضور آپ کرم فرمائیے ہمیں بتا دیجئے تاکہ وہ خصلتیں اگر ہمارے اندر ہوں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ وہ خصلتیں اگر ہمارے اندر ہوں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، 3 خصلتوں میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ وہ انسان اذا حدث کذبا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر ایک خصلت یہ ہوگی تو پکا منافق ہوگا۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ وہ جب بھی زبان کھولے گا تو جھوٹ بولے گا، جب بھی زبان کھولے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا دوسری خصلت کہ جب بھی وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ توڑ دے گا، جب بھی وہ وعدہ کرے گا توڑ دے گا۔ وَإِذَا تُمِنَ خَائِنَ۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا تیسری چیز کہ اگر اس کے پاس کوئی امانت کے طور پر چیز رکھی جائے گی تو وہ اس کے اندر خیانت کرے گا۔ زبان کھولے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا، اور امانت کی کوئی چیز رکھی جائے گی تو اس کے اندر وہ خیانت کرے گا۔ اب غیب دا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بھی انسان کے اندر یہ 3 خصلت موجود ہوگی وہ پکا منافق ہے۔ اب اس حدیث کے زمرے میں کوئی حدیث ضعیف نہیں سنا رہا ہوں، میں بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ بخاری کون سی کتاب ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے کلام کے بعد معتبر جو کتاب مانی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہے، اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 خصلتیں جس کے اندر ہوگی وہ پکا منافق ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ میں اس حدیث کے زمرے میں اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو پردالیں، کیا ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں آج ایسا سسٹم نہیں بن چکا ہے؟ ہم جب بھی زبان کھولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جب بھی وعدہ کرتے ہیں سامنے تو وعدہ کرتے ہیں، سامنے سے جیسے ہی ہٹے فوراً وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ اور آج امانت کی بات تو کی ہی نہیں جاتی، امانت کی بات تو کی ہی نہیں جاتی۔ کل تک کا وہ زمانہ تھا کہ غیر مسلمانوں کے پاس آ کر اپنی قیمتی چیز رکھا کرتے تھے۔ کل کے غیروں کو بھروسہ تھا کہ یہ وہ مسلمان ہے کہ اگر ان کی جان چلی جائے تو چلی جائے گی، لیکن ہماری امانت میں کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ کل کے غیروں کا یہ بھروسہ تھا۔ آج بتاؤ ہمارے سسٹم میں، ہمارے پورے معاشرے میں ہمارا سگا بھائی ہمارے اوپر بھروسہ کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر نگاہ ڈالیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا تو اپنا، مشرکان عرب بھی محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین کہا کرتے تھے۔ یہ صادق الوعد الامین کیا ہے؟ حضور کے ساتھ یہ لوگ مشرکان عرب جو کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، لیکن پھر بھی وہ لوگ حضور کو صادق الوعد الامین کہا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ صادق کا مطلب سچا، وعد کا مطلب وعدہ پورا کرنے والا، اور امین کا مطلب امانت کی پاسداری کرنے والا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ تھا، سرکار کا اخلاق یہ تھا کہ صحابہ کرام مشرکان عرب بھی جب کہیں دور دراز سفر کرنے کے لیے جاتے اور ان کے پاس جتنی بھی قیمتی چیزیں تھیں وہ اپنے گھر میں، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں رکھتے تھے۔ یہی مشرکان عرب کہیں دور دراز سفر کرنے کے لیے جاتے، گھر سے سارا سامان اٹھاتے، سرکار کی بارگاہ میں آتے۔
حضور کی بارگاہ میں آتے اور آ کر عرض کرتے اے محمد ہم تو جا رہے ہیں باہر سفر کرنے کے لیے، ہمارا یہ قیمتی سامان آپ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، آپ کو امین بنا کر جا رہے ہیں۔ حضور کی زندگی پر آپ نگاہ ڈالیں گے تو ایک کتاب امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں۔ دیکھیے حضور کی زندگی کو، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک انسان اسی راستے پر ملا۔ ملنے کے بعد اسی انسان نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ابھی بس تھوڑی دیر میں آیا، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ سر راہ سڑک پر وہ انسان کہتا یا رسول اللہ ابھی میں آیا، آپ سے مجھے ایک کام ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جا، میں انتظار کرتا ہوں۔ وہ انسان گیا، اپنے کام میں اتنا مشغول ہوا کہ 2 دن تک اسے یاد ہی نہیں آیا۔ کتنے دن؟ 2 دن تک یاد ہی نہیں آیا۔ 2 دن کے بعد اس کے دماغ میں بات آئی کہ 2 دن پہلے میں نے حضور کو سر سڑک پر عرض کیا تھا حضور ابھی رکیے میں آ رہا ہوں، اور 2 دن ہو گئے میں گیا نہیں۔ اب اس انسان کے دل میں خدشہ پیدا ہوا، چلو جا کر وہاں دیکھوں تو اسے کیا ہے۔ اب وہ انسان کہتا ہے جیسے میں اسی جگہ پر آیا تو کیا دیکھتا ہوں سرکار ابھی بھی کھڑے ہیں، سرکار ابھی بھی کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے وہ انسان قریب گیا تو حضور نے صرف اتنا ارشاد فرمایا اے انسان تو نے جو 3 دنوں سے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے، 3 دنوں سے تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس انسان نے کہا حضور میں آپ سے کہہ کر گیا تھا، دوسرے کاموں میں الجھ گیا، میرے دماغ سے یہ بات نکل گئی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا تیرے دماغ سے بات نکل گئی تھی، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تیرے دماغ سے بات نکل گئی تھی، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر میں وعدہ کر دوں اور اگر وعدہ میں نے ہی توڑ دیا تو میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ سرکار کی زندگی ہے۔ اور آپ دیکھیں سرکار کی زندگی میں یہی مشرکان عرب دور دراز جاتے، سامان سرکار کے پاس رکھتے۔ جب ہجرت کی رات تھی، ہجرت کی رات، جب اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ حبیب آج کی رات تمہیں ہجرت کرنی، ہجرت کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تیار ہوئے تو ساتھ میں یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق کو لیا اور اپنے بستر پر لیٹانے کے لیے مولائے کائنات کو منتخب فرمایا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ مولائے کائنات کو اس بستر پر سلایا کیوں گیا تھا؟ جبکہ آج نبی کا بستر آرام کا بستر نہیں تھا، قتل کا بستر تھا۔ یہی مشرکان عرب ہے جنہوں نے سرکار کے کاشانہ اقدس کے باہر محاصرہ کر کے کھڑے تھے ننگی تلوار لے کر کہ معاذ اللہ سرکار نکلے اور ہم ان پر حملہ کر دیں، اسلام اور بانی اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یہی مشرکان عرب ننگی تلوار لے کر باہر کھڑے ہیں کاشانے کے باہر، اور سرکار نے مولائے کائنات سے ارشاد فرمایا علی اس بستر پر سو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ ہوتے تو ایمان ڈگمگا جاتا، ڈاماڈول ہو ہی جاتا، لیکن علی علی ہے، علی علی ہیں۔ اہل صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، یعنی کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر سلام کرے ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں۔ علی علی ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا علی میرے اسی بستر پر لیٹ جاؤ۔ علی نے کوئی چوں چرا نہیں کیا، رسول اللہ بار دشمن کھڑے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں، علی علی ہیں، حیدر کرار ہیں۔ علی کو اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، علی نے کوئی چوں چرا نہیں کی، لیکن حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے اس بستر پر لیٹایا کیوں جا رہا ہے؟ لیٹنے کے لیے تو تیار ہوں، لیٹنے سے انکار نہیں ہے، لیٹنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یا رسول اللہ مجھے بتائیے مجھے آج اس بستر پر لیٹایا کیوں جا رہا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا علی تمہیں اس بستر پر لیٹنا ہے، صبح آنکھ کھلے گی۔ یہ حضور کا علم غیب ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار نے ارشاد فرمایا علی اس بستر پر لیٹ جاؤ، صبح تمہاری آنکھ کھلے گی۔ پھر سرکار ارشاد فرماتے علی میرے پاس مشرکان عرب کی جتنی امانتیں ہیں وہ ساری تمہارے حوالے کرتا ہوں، جتنی امانتیں ہیں ساری تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ علی صبح اٹھنا اور جن جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے وہ ساری امانتیں ان کے لوگوں تک پہنچا دینا، اور پھر سفر کر کے مجھ تک مدینہ میں ملاقات کر لینا۔ حضرت علی لیٹ گئے، حضرت علی لیٹ گئے، صبح اٹھے،
جتنی امانتیں رکھی تھی ساری امانتیں ان کے لوگوں تک پہنچائی۔ اب حضرت علی جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا علی رات کیسی گزری؟ علی رات کیسی گزری؟ قتل کا بستر تھا، دشمن باہر تلوار لے کر کھڑا ہے اور تم اوڑھ کر سوئے ہو، دشمن کو پتہ نہیں اندر کون ہے۔ دشمن آنے کے بعد دیکھنے والا نہیں تھا کہ اس بستر پر کون لیٹا ہوا ہے، دشمن ننگی تلوار لے کر کھڑا تھا۔ علی بتاؤ رات کیسی گزری؟ حضرت علی کا ایمان دیکھو، حضرت علی کہنے لگے ہمیشہ سوتا تھا دل بے چین رہتا تھا، آج سکون سے سویا ہوں، آج سکون سے سویا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا علی قتل کا بستر اور سکون کی نیند؟ قتل کا بستر اور سکون کی نیند؟ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے کہا سکون کی نیند اس لیے کہ جب بھی سوتا تھا تو دل کے اندر خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں روح نہ نکل جائے، کہیں انتقال نہ ہو جائے، کہیں اس دنیا سے وصال نہ ہو جائے۔ آج سکون کی نیند اس لیے سویا تھا کہ مجھے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا علی صبح اٹھو گے۔ سکون کی نیند اس لیے سویا تھا کہ نبی نے فرمایا تھا علی صبح اٹھو گے۔ اب ملک الموت کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آج میری روح نکال لے، ملک الموت میں اتنی طاقت نہیں کہ آج علی کی روح نکال لے۔ اب علی کہتے ہیں ابھی سنو، ابھی بھی میرا ایمان کمزور نہیں ہوا، ابھی بھی بھروسہ ہے، جب تک مدینہ پہنچ نہ جاؤں، سرکار کا دیدار نہ کر لوں، ملک الموت آ نہیں سکتے۔ نبی نے فرمایا تھا مدینہ میں آ کر مجھ سے ملاقات کر لینا۔ اب یہ سرکار ہجرت کی رات ہے، یہی دشمن ہے جو بتانے جا رہا ہوں، اب سنیے گا، یہی دشمن ہے۔ جب محاصرہ کیا ہوا تھا سرکار کے کاشان اقدس کو چاروں طرف سے، جب ان مشرکان عرب نے گھیرا ہوا تھا تو کسی نے ابو جہل کے پاس آ کر کہا بھی تھا ابو جہل جن کو تو مارنے آیا ہے ان کے پاس ہماری امانتیں موجود ہیں۔ کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ یہی دشمنان عرب، مشرکان عرب اپنی مہنگی سے مہنگی تلوار، جب جنگ میں کسی دشمن سے لڑنے کے لیے جاتے تھے تو مہنگی سے مہنگی تلوار بھی اپنے گھر پر نہیں رکھتے تھے، حضور کے پاس امانت کے طور پر دے کر جاتے تھے۔ کسی نے ابو جہل سے اسی ہجرت کی رات پوچھ لیا ابو جہل جن کو تو اور تیری پوری ٹوری ماننے کے لیے آئے ہیں، اس سرکار کے پاس تو ہماری امانتیں رکھی ہیں، اگر ان کو مار دیا تو ہماری امانتوں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ابو جہل اتنا سڑا ہوا دشمن، لیکن وہ کہتا ہے اگر امانتیں تمہاری ان کے پاس ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے جو صادق الوعد الامین ہے، یہ صادق الوعد الامین ہے۔ اگر ان کے پاس تمہاری امانتیں رکھی ہے تو اگر ہم نے کچھ کر بھی لیا پھر بھی تمہاری امانتیں ضائع نہیں ہوگی۔ یہ سرکار کا اسوہ حسنہ تھا۔ اب خیبر کے موقع پر آئیے، جنگ خیبر ہے، مسلمان خیبر کے یہودیوں سے لڑائی ہو رہی ہے لیکن فتح نہیں مل رہی ہے۔ صحابہ کرام نے خیبر کے پورے قلعے کو محاصرے میں لے لیا، چاروں طرف صحابہ کھڑے ہیں ننگی تلوار لے کر۔ اسی اثنا میں ایک انسان جس کا نام اسود تھا۔ اسود کون تھا؟ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، چرواہا تھا۔ وہ خیبر کے قلعے سے بکریاں چراتے چراتے باہر آیا۔ باہر جب صحابہ کرام کے محاصرے کو دیکھا تو وہی اسود بکریاں چراتے چراتے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ اسی صحابی نے جواب دیا ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ کا نبی ہے۔ ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کا نبی ہے۔ تو وہی اسود کہنے لگا بتاؤ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ اس صحابی نے کہا ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں، ہمارے نبی تو وہ نبی ہے جہاں بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس زمین کو آباد کر دیتا ہے۔ اب وہ اسود کہنے لگا اسی صحابی سے کیا میں اگر تمہارے نبی سے ملنا چاہوں تو تمہارے نبی مجھ سے ملیں گے؟ رنگ میرا کالا ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے، چرواہا ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، ایجوکیٹڈ نہیں، چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اگر تمہارے نبی سے میں ملنا چاہوں تو کیا تمہارے نبی ملیں گے؟ اس صحابی نے کہا کہ ہمارے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، جہاں اگر تو ان سے ملاقات کرنا چاہے تو ہمارے نبی ضرور ملاقات کریں گے۔ اس نے پتہ پوچھا، صحابی نے کہا سامنے جو کھجور کا درخت ہے اس کے سائے میں سرکار بیٹھے ہیں، جہاں ملاقات کر لے۔ اب وہ اسود بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر عرض کی اے انسان تم کون سی دعوت لے کر آئے ہو؟ سرکار نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی ایک ہونے کی دعوت لے کر آیا ہوں، گواہی دو اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اتنا سنا
اس اسود نے کہا اے انسان اگر میں اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کر دوں، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لوں اور تمہارے نبی ہونے کا اقرار کر لوں، مجھے ملے گا کیا؟ مجھے ملے گا کیا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا، اللہ تیرے پورے کالے جسم کو گورا بنا دے گا، پورے جسم کو گورا بنا دے گا، اور تیرے جسم سے جو بدبو آتی ہے وہی بدبو مشک و عنبر میں تبدیل ہو جائے گی۔ کلمہ پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ اس انسان نے کہا، اسود نے کہا اے انسان اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو یہ تمہارے صحابہ ہیں، یہ جو تمہارے لوگ ہیں یہ میرے ساتھ کیسے پیش آئیں گے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو میرے سارے صحابہ تجھے اپنا بھائی بنا لیں گے۔ اس نے کہا اچھا میں کلمہ پڑھ لوں تو یہ سارے لوگ، امیر لوگ، یہ جتنے لوگ ہیں سب مجھے اپنا بھائی بنا لیں گے؟ ایک وہ زمانہ تھا کہ میں بکریوں کو چڑھانے والا چرواہا تھا، مجھے کوئی قریب نہیں بٹھاتا تھا، اگر کلمہ پڑھ لوں تو یہ صحابہ مجھے بھائی بنا لیں گے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا صرف بھائی نہیں، تو کلمہ پڑھ لے، میرے صحابہ اور میں تجھے سینے سے لگائیں گے۔ کلمہ پڑھ لے، سینے سے لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس انسان نے، اسود نے عرض کی اے محمد اگر تمہاری بات یہ ہے تو پھر ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجئے۔ اب اسود نے کلمہ پڑھا۔ اب سنیے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد اب سرکار نے ارشاد فرمایا اسود مسلمان تو ہو گئے، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن خیبر کے قلعے میں جو یہودی ابھی موجود ہیں ان کی بکریاں لے کر چرانے نکلے تھے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ بکریاں ان کے مالک کو پہنچا کر آؤ۔ یہ بکریاں تمہاری ملکیت میں نہیں ہیں، امین ہو امین۔ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت کے طور پر آئی تھی، چرانے کے لیے تمہیں دی گئی تھی، کلمہ تو پڑھ لیا ہے۔ اچھا بکریاں کس کی ہے؟ دشمن کی ہے، یہ بکریاں دشمن کی ہے۔ لیکن سرکار نے اسی کلمہ پڑھنے والے سے کہا کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن ابھی بھی یہ بکریاں ان یہودیوں کی ہے، امانت کے طور پر ہے، جا یہ بکریاں ان کے سپرد کر کر آ۔ یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ امانت کتنی بڑی اہم چیز ہے۔ امانت اگر دشمن کی بھی ہو تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ چلو کلمہ پڑھ لیا بکریاں رکھ لو۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ رکھ لیتے ہیں۔ ہماری امانت داری کہاں ہے؟ ہم نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن اکثر لوگ اگر کسی کے پاس آج کے دور میں امانت کے طور پر کچھ پیسہ رکھا بھی جائے، لو بھائی یہ پیسہ امانت کے طور پر 1 مہینے کے بعد میں واپس لوں گا، اگر وہ انسان تھوڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے تو ضروری ہے کہ وہ انسان 1 مہینے بعد واپس کر بھی دے، لیکن اگر تھوڑا سخت دماغ والا ہے تو کیا کرے گا؟ بعد میں لے لینا، ابھی نہیں ہے، پھر ملنا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر وہ انسان امانت کے طور پہ جو پیسہ رکھنے آیا تھا آج پھر 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد اب وہ بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک امانت داری ہماری ہے کہ ہم مسلمان دوسرے مسلمان کا مال کھا جاتے ہیں۔ ایک مسلمان ہو کر یہاں یہ بھی میں تمہیں مسئلہ بتاؤں کہ آج ہماری کوئی بھی چیز ہماری نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہماری نہیں ہے، ساری چیز اللہ کی ہے، ساری چیز اللہ کی ہے۔ زمین کس کی ہے؟ بولیے، تھوڑی دیر آپ بولیے، زمین کس کی؟ آسمان، چاند، سورج، ہوا، یہ سب تو اللہ کا۔ ہمارا یہ جسم، اسی لیے مفسرین نے خودکشی کو حرام لکھا۔ سوسائڈ حرام کیوں ہے؟ سوسائڈ حرام اس لیے ہے کہ اللہ نے یہ زندگی کا تمہیں مالک نہیں بنایا ہے، امین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ زندگی کا مالک نہیں ہے، اس جان کے ہم مالک نہیں ہیں، امین ہے۔ امین کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے، امین کو اس چیز میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ امین امانت کے ساتھ وہ چیز رکھے گا، تصرف نہیں کرے گا۔ اب خودکشی جتنے لوگ کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ اب یہ ہمارا پورا جسم، ہمارے سارے اعضاء اللہ کے ہیں، یہ زبان، آنکھ سب اللہ کی ہے، تو ہمارے پاس کس لیے ہے یہ چیزیں؟ امانت کے طور پر۔ اچھا جب یہ چیز ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے تو ہم اس میں تصرف کر سکتے ہیں؟ تو پھر چوراہے پر بیٹھ کر جو لڑکیوں کو ہم دیکھتے ہیں، پھر وہ چیز، سڑکوں پر بیٹھ کر کسی غریب کا مال کھا جاتے ہیں، وہ چیز، جوئے کے اڈوں کے پاس، شراب کے اڈوں کے پاس، زنا کے اڈوں کے پاس پاؤں سے چل کر جاتے ہیں، وہ چیز، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بندے جتنی نعمتیں دی ہے قیامت میں ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا۔
اب یہ ساری نعمت اللہ کی، ہاتھ پاؤں آنکھ زبان، یہ ساری چیز اللہ کی ہمارے پاس امانت کے طور پر۔ جب امانت کے طور پر ہے تو اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ تو آج یہ فیصلہ کر لے کہ ہمارا یہ جسم بھی اپنا نہیں ہے، یہ جسم بھی اپنا نہیں ہے، اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے۔ جب اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے تو اللہ واپس لے گا کہ نہیں؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے پاس سے آئے تھے اور ہمیں اسی کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ ساری چیز جب ہماری امانت کے طور پر ہے تو آج ہمارے اندر امانت کہاں ہے؟ امانت کا عالم بھی موجود ہمارے پاس۔ اب سرکار نے خیبر کے اس قلعے میں اس انسان کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن یہ بکریاں ہماری نہیں ہیں، دشمن کی ہے، جاؤ اسے واپس کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان بکریاں چراتے چراتے خیبر کے قلعے میں پہنچا، اور جن جن کی بکریاں تھیں ان کو بکریاں واپس کی۔ بکریاں واپس کرنے کے بعد اب وہی انسان خیبر کے قلعے سے نکلے، سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ ساری بکریاں میں نے پہنچا دی، اب بتاؤ کیا کروں؟ حضور میں نے بکریاں پہنچا دی، اب میں کیا کروں؟ تو اب نہ ابھی کوئی نماز کا وقت تھا، نہ رمضان کا مہینہ تھا کہ روزہ رکھا جائے، نہ حج کے دن تھے کہ حج کیے جائیں، کچھ نہیں تھا۔ اب وہ آنے والے صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا میرے سارے صحابہ خیبر کے قلعے کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، جا تلوار لے کے تو بھی کھڑا ہو جا، اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ ابھی اس نے کلمہ پڑھا ہے، ایک بھی نماز روزہ عبادت کچھ نہیں ہے، کہا بس تلوار اٹھا، سارے صحابہ جا کھڑے ہیں وہاں تو بھی کھڑا ہو جا۔ تو اس انسان نے عرض کی حضور اگر میں تلوار لے کر وہاں کھڑا ہو گیا اور اگر کسی انسان نے مجھ پر حملہ کیا اور میں مر گیا تو پھر کیا ملے گا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا مجھ پر بھروسہ رکھنا، اگر تو شہید ہو گیا اللہ تجھے جنت الفردوس دے گا، مجھ پر بھروسہ رکھنا، اگر تو شہید ہوا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اسی صحابی نے تلوار اٹھائی، سارے صحابہ کے ساتھ خیبر کے قلعے کے پاس کھڑے رہ گئے۔ جنگ چھڑی، جیسے ہی جنگ شروع ہو گئی کسی انسان نے، کسی یہودی نے تلوار چلائی، اس اسود کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اچھا جب جنگ ختم ہو گئی اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر کے پاس اسی جگہ پر اپنے صحابہ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ کچھ صحابہ کھڑے تھے، اس صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ انسان کون ہے؟ ان کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ ایک لاش رکھی ہوئی تھی، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ انسان کون ہے؟ ان کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ غیبتہ نبی نے ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں، یہ وہی ہے جو صبح آیا تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تھا، یہی اسود ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس کی قسمت تو دیکھو، صحابہ اس کی قسمت تو دیکھو، ایک بھی نماز نہیں ہے، ایک بھی سجدہ نہیں ہے، ایک بھی حج نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، کلمہ پڑھا اور اسلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ تب بتاؤ یہ شہید ہو گئے، ان کو کون سا مقام ملا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ شہید ہو گئے، تم تو ان کو زمین پر دیکھتے ہو لیکن میں تمہارا نبی یہاں پر کھڑے کھڑے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ یہ امانت داری کا ایسا حکم تھا، امانت اسے کہا جاتا تھا۔ آج وہ امانت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، ہم اسی رسول کے ماننے والے ہیں، ہم اس سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اسیر دشمنوں کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی عظیم ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کے ساتھ نہیں دشمن کی امانتوں کا اتنا خیال رکھا تھا، اور اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم بھی یہ دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ بندوں کو حکم دیتا ہے اے لوگوں امانت کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ آج ہم اگر کسی دکان پر نوکری کرتے ہیں تو مالک نہیں ہیں، نوکری کرتے ہیں مالک نہیں ہے، مالک کے اجازت کے بغیر ہم نے اس کے مال میں تصرف کیا تو یہ بھی خائن ہے، یہ بھی خیانت کرنے والا ہے۔ اچھا چلتے چلتے یہ جو امانت میں نے آپ کو بتائی، اب جو انسان امانت میں خیانت کرتا ہے، امانت میں جو خیانت کرتا ہے اس کا عذاب کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک بندے کو لایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے گا مالک یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے امانت کے طور پر کوئی چیز دی تھی اس نے مجھے لوٹائی نہیں، امانت کے طور پر کوئی چیز دی تھی
لوٹا ہی نہیں۔ اب اللہ اسی بندے سے ارشاد فرمائے گا بندے تیرے پاس جو امانت آئی تھی اس انسان کی امانت واپس کر دے، تو وہ بندہ کہے گا مالک وہ تو دنیا کی بات تھی، وہ امانت کہاں ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اگر وہ امانت تجھے دکھا دی جائے تو تو واپس کر دے گا؟ جو امانت تجھے دی گئی تھی آج وہی امانت تجھے دکھا دی جائے تو واپس کر دے گا؟ وہ انسان کہتا مالک اگر مجھے وہ امانت دکھا دی جائے تو میں واپس کر دوں گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں اس کو جہنم میں لے جاؤ جہنم میں، اور جو اس کے پاس امانت کے طور پر جو چیز رکھی گئی تھی جہنم میں وہ چیز دکھاؤ۔ جہنم میں فرشتے لائیں گے اور اسی جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں امانت جو اس کے پاس رکھی تھی وہ چیز دکھائی جائے گی۔ اب فرشتے کہیں گے اگر تو اس انسان کو امانت دینا چاہتا ہے تو جا اندر اور امانت کو لے کر آ۔ سرکار فرماتے ہیں وہ انسان جہنم کے اندر جائے گا، کتنے ٹائم کے بعد پہنچے گا جانتے ہو؟ 70,000 سال کے بعد وہاں تک پہنچے گا۔ اس امانت کو اٹھانے جائے گا، کب پہنچے گا؟ 70,000 سال کے بعد اس چیز تک پہنچے گا۔ اچھا وہ چیز اٹھا کر پھر جہنم کے کنارے آئے گا، جہنم کے دروازے باہر نکلنے کے لیے ابھی جیسے ہی باہر نکلنا چاہے گا پاؤں پھسلے گا، جو کچھ ہاتھ میں تھا پھر گر جائے گا۔ اللہ پھر فرمائے گا پھر نیچے جا، پھر 70,000 برس تک نیچے جاتا جائے گا، پھر سامان اٹھائے گا، پھر جیسے دروازے پر آئے گا پھر پاؤں پھسلے گا، پھر وہ چیز گر جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ جب تک چاہے گا اس بندے کو جہنم میں ایسا عذاب ہوتا رہے گا۔ کون ہے یہ؟ جن کے پاس امانت تھی اور انہوں نے اس چیز کے اندر خیانت کی، اور خیانت میں ہر چیز آ گئی۔ آج اگر کسی نے میرے پاس سے مثال کے طور پر گاڑی لے گیا، تو اگر وہ گاڑی آج ہمارے پاس کسی گاڑی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی گاڑی تو آہستہ آہستہ چلانے کی، دوسرے کی گاڑی ہو تو اپنے باپ کی کہاں ہے؟ آج ہمارا دستور منشور یہ بن چکا ہے کہ اگر میری چیز ہے، اگر میرا موبائل ہے تو آسانی کے ساتھ آرام سے چلانے کا، اگر کسی کا ہو تو ایسا چلانے کا۔ اگر ہم نے دوسرے کی چیز میں ایسا تصرف کیا جو زیادتی کے ساتھ ہے تو اس میں بھی خیانت پائی گئی، قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ساری چیزیں اگر ہمیں امانت کے طور پر ملی ہے تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر ہم مسلمان تو ہیں ہمارے اندر امانت داری نہیں، مسلمان ہے ہمارے اندر امانت داری نہیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا لا ایمان اللہ لیمن امانت اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ انسان ہرگز کامل مومن ہو نہیں سکتا جس کے پاس امانت داری نہ ہو، جو سچا امین نہ ہو، امانت کی پاسداری نہ کر سکتا ہو، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہمیں مومن بننا ہے تو آج ہی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور سچے نبی کے سچے وارث امین بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔